ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولائے کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سلطان کل معلم کل رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأوا شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے اسلام میں حسن اخلاق اور نرمی کی کیا اہمیت ہے۔ تقریباً 3-4 جمعۃ المبارک کے خطبات سے ہم بھی ترتیب ایک اہم ترین پوائنٹ اور کنسپٹ کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کنسپٹ یہ ہے کہ آج دنیا میں اسلام کے خلاف یہ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آنے والی نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام سختیوں کا نام ہے، اسلام پابندیوں کا نام ہے، اسلام تکالیف کا نام ہے، اسلام نعوذ باللہ من ذالک قتل و غارت کا نام ہے، دہشت گردی کا نام ہے، فتنہ و فساد کا نام ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم نے اسی کنسپٹ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ واضح لفظوں میں بیان کیا کہ ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ نہ اسلام میں جبر ہے، نہ اسلام میں سختی ہے، نہ اسلام تکبر اور غرور کو پسند کرتا ہے، نہ اسلام دہشت گردی کو، فتنہ و فساد کو اور قتل و غارت کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم جبراً اسلام پھیلاؤ اور زبردستی دوسروں کو مسلمان بننے پر مجبور کرو۔ اس طرح کی چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو ہے ہی سلامتی والا، محبت والا، امن والا، پیار والا، الفت والا دین ہے۔ اللہ نے اس دین کے جو نام رکھے ہیں، اسلام، ایمان، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ان کے میننگز کو واضح کیا گیا کہ ان کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ اسلام سلم سے بنا ہے، سلامتی والا دین، ایمان امن سے بنا ہے۔ تو اس والے سے جو مسلمان ہے یا مومن ہے، اس کی سب سے پہلی جو اس کے لیے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ امن پسند ہو اور سلامتی والا ہو، اس کے مزاج میں امن اور سلامتی ہو۔ اگر اس کے مزاج میں ایک کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے شخص کے مزاج میں، سوچ میں، فکر میں، کریکٹر میں، کردار میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے اور امن پسندی نہیں ہے، سلامتی والی سوچ نہیں ہے، تو وہ کلمہ پڑھ کر بھی اسلام اور ایمان کی برکات سے محروم ہے، اس کو اسلام اور ایمان کا کمال حاصل نہیں ہے۔ تو اس والے سے آج بھی اسی موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا زاویہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق، یہ دین اور اسلام اتنی جلدی، آپ دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، تو اتنے قلیل عرصہ میں پوری دنیا میں اسلام اور دین کے ڈنکے بجنے لگے اور اسلام پھیل گیا۔ آخر اس کے اندر اصل راز کیا تھا؟ وہ راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا تھا کہ آپ نے جس سے بھی برتاؤ کیا، پیار والا برتاؤ کیا، محبت والا برتاؤ کیا، شفقت والا برتاؤ کیا، اور آپ نے ہمیشہ اپنے امت کی غریبوں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، مسکینوں کے سر پر دست شفقت رکھا، تو بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، اور ہر ایک کے ساتھ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا برتاؤ، حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور اسی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ بڑی بڑی تکلیفیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں،
بہت سارے مسائل تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کی ذات پر توکل، کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھا۔ تو اس والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کی اور اپنی امت کی یہی ٹریننگ کی ہے۔ جب صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے روانہ کرتے تو حضور یہی وصیت اور یہی نصیحت فرماتے کہ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہیں کرنی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی، لوگوں میں نفرت کو نہیں پھیلانا بلکہ لوگوں میں محبت کو پھیلانا۔ آقا علیہ السلام بشروا ولا تنفروا، محبت پھیلانی ہے، آسانیاں پیدا کرنی، یسروا ولا تعسروا، نفرتیں نہیں پھیلانی، ولا تنفروا، حضور نے منع فرمایا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین پر اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ جیسا آج کل ہمارا ماحول ہے، گناہ عام ہے، ہر طرف گناہوں کے جال ہی جال بچھے ہیں، آپ باہر نکلیں طرح طرح کے گناہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، میری طرف آ، میری طرف آ، ہر طرف گناہوں کے کانٹے ہی کانٹے ہیں، مختلف قسم کے گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے اور پھر فتنہ و فساد، اس طرح کے ماحول میں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی احکام پر اپنے آپ کو چلانا قدر مشکل ہے، بلکہ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ان کا اپنے دین پر قائم رہنا، ان کا دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ آگ کے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا کالقابض علی الجمر، میں کوئی آگ کا انگارہ اپنی مٹھی میں پکڑے تو کس قدر اس کے لیے مشکل ہے۔ اس میں یہ جو کہا نا آگ کے انگارے کو، یعنی اس کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہوگی کہ وہ ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوگا کہ جہاں نیکی کو پریفر نہیں کیا جاتا، نیکی کو داد نہیں ملتی، برائی کو داد ملتی ہے، اچھائی کو داد نہیں ملتی، برائی کو داد ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھائی کو کوئی اگر نیکی اختیار کرتا ہے، مثلا آج ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں، ایک بندہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو وہ نماز پڑھتا ہے ریگولرلی، تو کچھ ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو بڑا آ گیا نمازی، تو آ گیا بڑا نمازی، نمازیں پڑھنے والا، تو بڑا متقی پرہیزگار بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہی تو حضور نے فرمایا کہ الصابر فیہم علی دینہ، اس کا دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کے انگارے کو پکڑنا۔ تو اس والے سے تانوں کو سننا پڑتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کا دامن پکڑا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے جب میری امت میں سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہوگا، فساد امت کا زمانہ ہوگا، دین کے احکام کو پس پشت ڈالا جا رہا ہوگا، اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہوگا، تو ایسے زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اور ایک سنت کا دامن پکڑے گا، فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ کتنے؟ ایک شہید کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ایک شہید کے اجر و ثواب کا اندازہ۔ اب ذرا سوچیں، یہ 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت زندہ کرنے میں، اتنا زیادہ ثواب کیسے مل گیا اس کو؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی جان انسان کے لیے کتنی قیمتی ہے، جان کتنی عزیز، کتنی پیاری، ہر ایک کو اپنی جان کتنی پیاری ہے۔